بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ مومنین کرام۔ یہ میرے سامنے من لا یضر الفقی ہے شیخ صدوق کی، جو متوفی ہیں 381 ہجری کے۔ یہ جلد دوئم ہے میرے سامنے۔ اس میں سے میں آپ کے سامنے ایک حدیث لے کر حاضر ہوں۔ یہ پورا باب ہے اولاد علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یہ حدیث نمبر 1726 ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن 4 قسم کے لوگوں کی شفاعت کروں گا، خواہ وہ دنیا بھر کے گناہ سمیٹ کر اپنے ساتھ کیوں نہ لائیں۔ وہ شخص جس نے میری ذریت اولاد کی نصرت کی، یعنی قیامت تک اولاد جو ہوتی ہے اس کو ذریت کہتے ہیں، جو قیامت تک آنے والی اولاد ہے۔ وہ شخص جس نے میری ذریت اولاد کی نصرت کی، وہ شخص جس نے میری ذریت کی تنگ دستی میں اس کے لیے اپنا مال خرچ کیا، وہ شخص جس نے اپنی زبان اور دل سے میری ذریت کے ساتھ محبت کی، وہ شخص جس نے میری ذریت کی حاجت روائی کی کوشش کی جبکہ لوگ اس کو چھوڑ دیں اور بھگا دیں۔ یہ آپ کے سامنے واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بے شک جو ہے نا روز قیامت جو ہے نا دنیا بھر کے کوئی گناہ سمیٹ کر کیوں نہ لے آئے، لیکن اگر اس میں یہ 4 خصوصیات ہوں گی میں اس کی شفاعت کروں گا۔ کیا ہوگی خصوصیات؟ وہ ساری خصوصیات جو ہیں ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قیامت تک آنے والی ہے، اسی کا وہی محور ہے شفاعت ہونے کے لیے، رسول اللہ کی شفاعت پانے کے لیے محور کیا ہے؟ ذریت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جو آج کل سادات دشمنی میں لوگ آگے تک جا چکے ہیں نا، یہ ان کے لیے آنکھیں کھولنے کا مقام ہے کہ وہ شخص جو ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کرے، وہ شفاعت ہوگی اس کی قیامت کے دن، بے شک وہ دنیا بھر کے گناہ سمیٹ لائے۔ اور وہ شخص جس نے ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنگ دستی میں اس کی مدد کی، اس کے لیے اپنا مال خرچ کیا، وہ بھی بے شک دنیا بھر کے گناہ لے آئے لیکن اس کی شفاعت ہوگی۔ وہ شخص جس نے اپنی زبان اور دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کے ساتھ محبت کی ہے، یہ نہیں کہ بھئی وہ صرف کہتا رہا ہے زبان سے لیکن دل میں نہیں محبت رکھی، وہ یہ جو ہے نا اس کے لیے بھی وہ بے شک گناہ کتنے بھی لے آئے لیکن وہ شخص اس کی بھی شفاعت ہوگی۔ اور جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کی حاجت روائی کی کوشش کی جبکہ لوگ اس کو چھوڑ دیں اور دور کر دیں، تو بھی وہ شخص بے شک گناہ لے کر آ جائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہوگی۔ یہ آپ کے سامنے واضح ہے۔ جو لوگ سادات کی دشمنی میں آگے تک جا چکے ہیں ان کو یہ احساس کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث موجود ہیں۔ کوئی خدا کا خوف کریں، کوئی عقل کو ہاتھ ماریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے آ چکی ہے تو اس کو سمجھیں، اس کو مانیں اور اس پر سر تسلیم خم کریں۔ سادات دشمنی میں اتنے آگے نہ جائیں کہ آپ اپنے خود کو اپنی ذات پات سے بالکل کرتے ہیں، اور جب کوئی سید اپنی جو ہے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونے کا سید لگاتا ہے، اس کو آپ سب و شتم شروع کر دیتے ہیں اس کے اوپر۔ حالانکہ یہ شرف ہے کہ ہم سادات جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں۔ اس میں کیا وہ کہ آپ اپنا شرف تو لکھ سکتے ہیں لیکن سادات اپنا شرف نہیں لکھ سکتی۔ یہ کوئی تکبر نہیں ہے، یہ شرف ہے، یہ عزت ہے۔ خاندان سادات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے اسی کے نسبت سے عزت ہے، یہ شرف ہے ان کو۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی تکبر ہے یہاں پر، لیکن یہ ہے کہ آپ خدا را اگر اپنا شرف لکھ سکتے ہیں تو سادات کے اوپر نکتہ چینی مت کریں کہ سادات جو ہے اس حوالے سے کیوں گفتگو کرتی ہے۔ سادات کو شرف یہ اللہ کی طرف سے حاصل ہوا ہے، یہ کوئی آپ کے اختیار میں نہیں ہے یا سادات کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا شرف ہے۔ اس کو قبول کریں اور اس کے اوپر اپنی رائے اور قیاس سے اپنی جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ بند کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، اس ویڈیو کو رزق معرفت کی نیت سے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یا علی مدد۔